میں شیر سید حاضر ہوں علم و آگہی کے سفر کے ساتھ FM 105 پر ہمیشہ کی طرح ہر اتوار کو 4 سے لے کے 5 بجے تک. آج میرے ساتھ جو مہمان ہیں بہت خصوصی مہمان ہیں اور ان کی بہت ساری خصوصیات ہیں، لیکن ایک بات جو ہے وہ یہ کہ سرکاری افسر ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ایک MBBS ڈاکٹر بھی ہیں اور ساتھ میں انہوں نے مزید پوسٹ گریجویٹ ڈگری حاصل کی ہے ایڈز جیسے مرض کے بارے میں، اور یہ مستقل پڑھتے رہتے ہیں اردو، انگلش اور ہر طرح کا لٹریچر. اور عام حالات کی طرح سمن صدیقی میرے ساتھ موجود ہیں. آپ لوگ سب کا شکریہ. سمن، آپ ایما کو مس کر رہی؟ بالکل، میں ایما کو مس کر رہی ہوں اور انشاءاللہ اگلی دفعہ ایما نے پرامس کیا کہ وہ آئیں گے ہمارے شو میں. گڈ. تو ہم بات چیت آج جو شروع کریں گے وہ بڑا اہم بات چیت ہے اور وہ ہے کراچی کے بارے میں. ابھی سمن میں آ رہا تھا تو قائد اعظم کے مزار کے پاس سے جو گزرا تو میں نے دیکھا کہ دیوار کے دونوں طرف بہت سارے بچے پینٹنگز کر رہے ہیں. اچھا. تو دیوار کو صاف ستھرا کر کے اس پہ پینٹنگ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو میں بڑا خوش ہوا کہ آج ہم کراچی کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور سیف الرحمان صاحب کو میں نے بلایا ہے. اور سیف الرحمان کی وجہ شہرت یہ ہے کہ یہ جب کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن کے ایڈمنسٹریٹر بنے تو انہوں نے کراچی میں دھوم مچا دی. اچھا. اور چڑیا گھر کو اچھا کیا، اندرون شہر کو صاف ستھرا کیا. لیکن دو کام یہ پہلا نمبر جو مجھے بہت زیادہ پسند آیا وہ یہ تھا کہ امپریس مارکیٹ جس کو کہ 1884 میں بنایا گیا تھا. اور دلچسپ کہانی یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ جب 1857 میں بغاوت ہوئی اور انگریزوں کے خلاف مہم چلی تو اس جگہ پر کچھ آزادی کے سپاہیوں کو مارا گیا تھا. اور اس کے بعد یہ چلتا رہا. پھر یہ جیمز فرگوسن صاحب کراچی کے کمشنر بن کر کے آئے اور انہوں نے یہ بنایا. اور اب آج میں سیف صاحب آپ کی طرف سے سارے شہریوں کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ امپریس مارکیٹ جائیں اور دیکھیں کہ وہ کتنا صاف ستھرا ہے اور کتنا مزے کا ہے. ہاں، میں ریسنٹلی گئی ہوں. میں 2-3 دفعہ ریسنٹلی گئی ہوں اور اپنے پہلے کے ایکسپیرینس کے بنسبت وہ اتنا صاف ہے کہ پہلے تو لگتا ہے کہ اچھا یہ صحیح جگہ بھی آئے ہیں کہ نہیں. سر میں آپ کو اس کی مبارکباد دیتا ہوں. بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. اور آپ نے بہت زبردست کام کیا. ہاں، یہ بالکل آپ نے بجا فرمایا. میرا کیریئر جب شروع ہوا، میں سول سروس سے ہوں پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس کا آفیسر ہوں. تو جب میں کراچی پوسٹ ہوا، ڈپٹی کمشنر بنا، تو بعض چیزوں پہ بڑا دکھ مجھے ہوتا تھا. شہر کی زبوں حالی پہ، جو شہر بہت چمکتا تھا، عروس البلاد کہلاتا تھا، لیکن اس میں کافی ایشوز تھے. اس کی وجوہات ہیں بہت ساری، لیکن اس کو صحیح کرنا بھی ہمارا فرض تھا. تو جب میں ڈپٹی کمشنر رہا تو میں نے بہت کوشش کر کے چیزیں کی، لیکن جب مجھے ایک موقع ملا، میں کمشنر بنا KMC میں، تو اس میں سپریم کورٹ آف پاکستان کی مدد سے ہم نے امپریس مارکیٹ کو صاف کیا. یہ ایک ایسا خواب لگتا تھا، ایک ناممکنات میں سے تھا. بالکل کوئی یقین نہیں کر سکتا تھا کہ آسو بازو کی جو دکانیں وہ صاف کر دی جائیں گی. ہزاروں کی تعداد میں دکانیں، اور اس میں یعنی ایسا لگتا تھا کہ یہ ایک ناممکن سی چیز ہے. پاکستان میں بہت ماشاءاللہ لگے آرمی رول آیا، لیکن یہ حیران کن بات تھی کہ کبھی آج تک کسی ماشاءاللہ میں بھی یہ جگہ صاف نہیں ہو سکی. لیکن بلدیہ عظمیٰ کراچی نے اپنے تمام افسران کے ساتھ ایک مضبوط اور مربوط حکمت عملی اور اچھی پلاننگ کے ساتھ اس کو پلان کیا، اور الحمدللہ یہ کامیاب ہوا. اور یہ ایک ایسا کام تھا جو میں سمجھتا ہوں کہ شہر جسے کھل گیا، اور شہر کی جو ایک رونق تھی وہ بحال ہوئی. شہر کی جو ایک آئیکن تھا وہ اس میں نکھار ہوا. پہلے امپریس مارکیٹ کے قریب جا کے ایسا لگتا تھا کہ جیسے پتہ نہیں کس جگہ پر آپ آ گئے. وہاں تو کچھ تھا ہی نہیں، آزو بازو چھوٹی چھوٹی بے شمار دکانیں، چائے کی دکانیں، اور پتہ نہیں کیا کیا باہر ہوتا تھا. آپ نے جس طرح سے صاف کیا ہے اس کو، اور جو دیکھیں میں جب پڑھ رہا تھا امپریس مارکیٹ کے بارے میں تو جگہ جب چنی گئی تھی اس لحاظ سے چنی گئی تھی کہ شہر کے کئی جگہوں سے وہ پوری عمارت نظر آتی تھی. اور یکایک اچھا میری خوش قسمتی یہ ہوئی کہ جب آپ نے وہاں کام شروع کیا اس وقت میں نہیں تھا، اور جب یکایک میں واپس آیا اور وہاں سے گاڑی گزری تو مجھے یقین نہیں آیا کہ میں امپریس مارکیٹ سے گزر رہا ہوں.
یہ ایک ایسی بات ہے کہ یہ خواب لگتا ہے. یہ ایک جب 2018 نومبر میں یہ ہم نے کیا تھا, سردی کی شام تھی, میں پی ڈی اسٹیشن میں بیٹھا ہوا تھا, پولیس اسٹیشن میں SHO صاحب کے پاس. تو یہ اس وقت بھی گوں مگوں کی صورتحال تھی کہ نہ جانے کیا ہو جائے, کتنی جانیں چلی جائیں, کرفیو لگ جائے, اس کے بعد ہزاروں کیا ہو جائے, نو بڈی نوز. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمت دی, بہت اچھی ٹیم تھی, اور میں کہتا ہوں کہ بہت پولیٹیکل سپورٹ اس میں تھا, حکومت سندھ کا, بلدیہ عظمیٰ کراچی کی پولیٹیکل لیڈرشپ کا, اور تو یہ کامیابی حاصل ہوئی. تو اس سے یہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اگر اچھی تیاری کے ساتھ اور ایک پولیٹیکل ول کے ساتھ ایگزیکٹوز کام کریں تو بہت کچھ اچیو کیا جا سکتا ہے. نہ صرف ایمپریس مارکیٹ بس, بلکہ اس کے ارد گرد کی صدر کی وہ شاہراہیں جو برسہ برس سے انکروچ تھیں وہ سب صاف ہوئیں تمام. اس کے آگے اگر ہم چلے جائیں تو عیدگاہ پورا صاف ہوا, آرام باغ کے ارد گرد جو دکانیں تھیں لیگل بنی ہوئی وہ صاف ہوئی, کھوڑی گارڈن جو کہ ایک بہت مشہور زمانہ آئیکن جگہ ہے وہ پورا چڑیا گھر کے بارے میں بتائیں. میں جب چھوٹا تھا, بہت چھوٹا, NJV اسکول میں پڑھتا تھا, نریندر ناتھ جگن داس ودیالا, اور 2-3 دفعہ اسکول سے بھاگ کر کے چل کر دوستوں کے ساتھ اسکول میں کلاس ہو رہی ہے. عادتیں بچپن سے خراب تھیں, تو ہم ہمارے گاندھی گارڈن کہلاتا تھا, ہم وہاں پہنچ جاتے تھے. لیکن اس وقت دکانیں بن چکی تھیں, اندر جاتے تھے تو ماحول ہی الگ تھا. اور ابھی جو آپ نے وہاں کی صفائی کی ہے جس طرح سے, بتائیں اس کے بارے میں, آپ کو سب سے زیادہ مشکل کیا ہوئی؟ بچپن سے میں اس گارڈن سے جب گزرتا تھا تو لوگ اشارہ کر کے بتاتے تھے کہ یہ چڑیا گھر ہے, اس لیے کہ وہاں پہ کبھی کوئی بورڈ نہیں لگا ہوا تھا کہ کراچی زو یا کراچی زولوجیکل اینڈ باٹنیکل گارڈن, اور نہ اس کی کوئی دیوار اس طرح کی تھی جو بتا سکے. ایک بہت ہی بے ہنگم طریقے سے, بہت ہی انکروچڈ اور بہت بے قاعدگی مجھے لگتی تھی تمام اس کے اعتراف میں. جس طرح ڈاکٹر شیرشاہ نے بتایا کہ اندر جا کے ماحول مختلف تھا, تو مجھے اس کا باہر کا ماحول بالکل ٹھیک نہیں لگتا تھا. تو سب سے پہلے تو حکومت سندھ نے وہاں پر جو باہر کی جو کمپاؤنڈ وال ہے اور دوسری ڈیولپمنٹ کے لیے کافی فنڈ ریلیز کیے تھے, تو وہ دیوار ہم لوگوں نے بنوائی, اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ تمام دیوار کو پینٹ کیا گیا مختلف جانوروں کی اشکال سے. اور وہاں پر ہزاروں کی تعداد میں جو وہاں پہ دکانیں تھیں, گو کہ وہ یہ کہتے تھے کہ شاید ان لوگوں کو لیز پہ دی گئی تھی, لیکن دنیا میں شاید واحد ہی ایسا چڑیا گھر ہوگا جہاں پہ ڈیزل انجن چڑیا گھر کے سامنے ریپیئر ہوتا تھا, اور اس کا پورا دھواں ان بیچارے جانوروں کو ہمارے ملک میں جانوروں کی عزت لکھی جاتی ہے. دیکھیں سر صاحب, جانور تو ہم زمین ہے نا, ہمارے ساتھ زمین پہ رہتے ہیں. ابھی دیکھیں پچھلے دنوں جو سفید شیر تھا گارڈن کا وہ مر گیا, اب جو بھی وجوہات ہوں اس کی, لیکن ایسا ہونا نہیں چاہیے. یہ آپ کی بات بالکل وجہ ہے کہ کیئر جو ہے وہ کسی بھی, چاہے وہ چرند ہوں یا پرند ہوں یا اشجار ہوں, اس کی ہمارے ہاں یہ اس کی جو ویلیوز ہیں وہ کم ہوتی جا رہی ہیں دن بدن. لیکن ابھی مرتضیٰ وہاب صاحب نے کافی اس میں ایفرٹس کی ہیں اور اس کو بہتر کرنے کے لیے وہ تمام چیزیں کوشش کر رہے ہیں. اگر ابھی کا آپ زو دیکھیں تو اس کا زو کا نام بھی بدلا گیا, کراچی زولوجیکل اینڈ باٹنیکل گارڈن رکھا گیا. 1870 میں وہ بنا, وہ بھی اس کے گرد لکھا گیا. تو اس کی پہلی پہچان اس کی ایک بنتی ہے, اس کی ایک چاروں طرف باؤنڈری ہو گئی, اس کی جگہ جگہ بورڈز اس کے لگ گئے, اور پتہ چلا اس کے مختلف دروازے بن گئے جہاں سے لوگ جا سکتے ہیں. تو یہ ایک 2018 کا یہ سارا ہے جس میں کراچی میں جتنی بھی انکروچمنٹ تھی وہ صاف ہوئی. نہ صرف یہ بلکہ 2019 میں ایک کڈنی ہل بھی, میں اس کی طرف آتا ہوں. ابھی ہمارے ساتھ آج ہماری مہمان ہیں ڈاکٹر فاطمہ جواد گھر پہ یہ پروگرام سن رہی ہوں گی, لیکن سمن نے بڑی ہمت کی, ان کے گھر چلی گئی, اور گھر اب ہم وقفہ لیتے ہیں, اور وقفے کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں علم و آگہی کے پروگرام کے ساتھ. میں دوبارہ سے حاضر ہوں علم و آگہی کا سفر لے کر ریڈیو FM 105 پر, اور میرے ساتھ ڈاکٹر سیف الرحمان ہیں اور سمن صدیقی ہیں.
سمن آپ کچھ کہہ رہی تھی؟ جی میں بس یہ کہنا چاہتی ہوں ہمارے سننے والوں کو کہ اگر ان کو ڈاکٹر سیف الرحمان سے کوئی سوال پوچھنا ہے تو آپ ہمیں میسج کر سکتے ہیں. اپنے میسج کے ایپ پہ جائیں اور ہاٹ لکھ کے اسپیس لکھیں اور اپنا نام اور شہر کا نام لکھیں اور سوال لکھیں اور بھیجیں 8881 پہ. ہم تک آپ کا پیغام پہنچ جائے گا, ہم ضرور اس کو شامل کریں اور گے. میں بتا رہا تھا اس سے پہلے کہ سمن صاحبہ جو ہیں چلی گئیں کل ڈاکٹر فاطمہ جواد کے پاس, اور فاطمہ جواد بہت پریشان ہے. ان کی پریشانی یہ ہے کہ ہر آدمی جو ہے اوور ویٹ ہو رہا ہے, اتنا زیادہ لغویات کھا رہا ہے. تو وہ ڈائبٹولوجسٹ ہیں, بہت کنسرن ڈاکٹر ہیں, بچوں کی صحت کے بارے میں پریشان رہتی ہیں. تو انہوں نے سمن کو بلا کر کے کچھ پیغامات دیے ہیں, وہ ہم بعد میں سنائیں گے. لیکن اس سے پہلے سیف الرحمان صاحب, آپ مجھے یہ بتائیے کہ کڈنی ہل کا 4 یا 5 دفعہ میں دورہ کر چکا ہوں, اور میں سب سے پہلے اس وقت گیا جب آپ نے وہاں پر کام شروع کیا تھا. اور وہ کڈنی ہل دیکھ کر کے پہلے تو میری سمجھ میں نہیں آیا کہ نام کڈنی ہل کیوں ہے, اس کا نام بربادی ہل کیوں نہیں ہے. اور جب بربادی ہل کو دیکھ کر کے میں واپس آ گیا پریشان ہو کر کے, اور اس کے کچھ ہفتوں کے بعد گیا تو وہ بربادی ہل کا منظر ہی کچھ اور تھا. تو ہمیں یہ بتائیں کہ پہلے اس کا نام کڈنی ہل کیوں ہے, اور اس پہ آپ نے کرا کیا, جادو کیا کیا آپ نے. اور کہنے والے کہتے ہیں کہ یہ کراچی کی سب سے اونچی جگہ ہے. جی بالکل, آپ نے بجا فرمایا. سپریم کورٹ کا آرڈر تھا. سپریم کورٹ میں جب یہ ساری کارروائی چل رہی تھی تو اس میں میں نے کہا تھا کہ بھئی کڈنی ہل ایک جگہ ہے جو کہ انکروچ ہے, تو سپریم کورٹ نے اس کو خالی کرانے کا اور وہاں پہ بہت بڑا پارک بنانے کا کراچی کے شہریوں کے لیے ہمیں حکم صادر کیا تھا. کڈنی ہل بیسیکلی گردے کی شکل کی ایک جگہ ہے. اس کی شیپ ہی کڈنی کی طرح کی ہے, اسی لیے اس کو کڈنی ہل کہا جاتا ہے. اور وہ پہاڑی کے اوپر ہے, اور پہاڑی کے اوپر ہے, اور گردہ پہاڑی کے اوپر. گردہ پہاڑی کے اوپر 1964 میں ادارہ ترقیات کراچی کے لیے نے پلان کیا تھا اس اسکیم کو. 2 اسکیمز تھیں, ایک ہل پارک اور دوسری کڈنی ہل. شہید ملت روڈ کے دونوں سائڈ بسائڈ ہیں, اور اس اسکیم کا نام رکھا گیا تھا فلک نما. اور یہ 62 ایکڑ کی جگہ تھی, اور 1974 میں پھر یہ KDA نے یہ جگہ کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن کو دے دی تھی. لیکن وقت گزرتا چلا گیا, اس پہ کوئی کام نہیں ہوا. یہاں پہ انکروچمنٹ ہوتی گئی, یہاں پہ کچرا ڈمپ ہوتا گیا. جب میں وہاں پہ گیا تھا تو وہاں پہ لاکھوں ٹن کچرا تھا جو دیکھا تھا میں نے. جی اسی لیے میں کہہ رہا ہوں بربادی ہل تھا, اور مجھے اپنے ملک کے پرانے حکمرانوں پر سخت غصہ آیا کہ کیا کیا ان لوگوں نے. تو اس میں کچرے کی ایسی اقسام تھی, کیمیکل ویسٹ تھا, انڈسٹریل ویسٹ تھا, سالڈ ویسٹ تھا, اور یہاں تک کہ جو جتنے شادی ہال تھے وہ سب کچرا وہاں پر پھینکتے تھے کھانے کا. تو وہاں پہ ہر قسم کے جانور وہاں پہ موجود تھے, اور یہ ماجگاہ تھی کرائمز کی. تمام لوگ وہاں پہ ہر قسم کی برائیاں تھیں. اسکیونجرز جسے ہم کہتے ہیں خانہ بدوش, وہ رہتے تھے. ہوٹل چلتے تھے, چارپائی کے دکان تھی, لوگوں نے گھر بنائے ہوئے تھے. تو الحمدللہ یہ تمام چیزوں کو صاف کیا گیا, تمام انکروچمنٹ کو ہٹایا گیا. لیکن جب دیکھا گیا تو یہ ایک نہ سمجھ میں آنے والی چیز تھی کہ کیسے اس کو شروع کریں. تو ایک اتوار کی صبح تھی, تو صبح میرے ذہن میں آئی کہ کیوں نہ جو اس کی ایگزسٹنگ جو حیت ہے اسی کو برقرار رکھیں, اور اس کو ہم ایک بہت بڑا جنگل بنائیں, اور یہاں پر درخت لگائیں, یہاں پہ ٹریلز بنائی جائیں, یہاں پہ تالاب بنائے جائیں, تاکہ جو ہمارے پرندے ہیں وہ یہاں پہ اٹریکٹ ہو سکے. تو یہ ایک ذہن میں آیا, اور میں نے گاڑی لی اور میں کڈنی ہل پہنچا. اور وہاں پہ ہمارے ایک دوست تھے سلیم صاحب, ان کو میں نے فون کیا کہ آپ آئیں اور اس کی ٹوپوگرافک سروے کریں. تو اسی وقت وہیں بیٹھے بیٹھے انہوں نے پوری ٹیم بلائی اس اتوار کو, اور پورے ہم نے ٹوپوگرافک وہاں پہ سروے کی. جب ٹوپوگرافک اس کی سروے کیا تو پھر ہم نے پلان کیا کہ اس میں 2 بڑی ٹریلز ہم بنائیں گے جو وہاں کے مقامی نام ہیں, دھوراجی ٹریل اور کوکن ٹریل. اور اس کے علاوہ ہم 12 ٹریل بنائیں گے جو کہ پورے کڈنی ہل کو ایک دوسرے سے کنیکٹ کرے گا. ادروائز وہاں پہ جانے کا کوئی راستہ کوئی نہیں تھا. تو ہم نے یعنی پاکستان کے جو پہاڑ ہیں, دریا, جھیل, درخت, پھول, جنگلات, نیشنل پارکس اور ریگستانوں کے نام پر ہم نے ٹریلز بنائی, جس میں نانگا پربت, سیف الملوک, کاراکوروم, مینگرووز, جیسمن, سکچین, ہنگول ٹریل, راکا پوشی ٹریل, لال سہانا, چھانگا مانگا, ملتاس. بالکل مجھے یاد ہے جب پاکستان میڈیکل ایسوسیشن کراچی کی جانب سے پورے ڈاکٹروں کی ایک ٹیم آئی تھی وہاں پر, کئی
لوگ تھے اور وہاں پر پورے ٹرینوں پر مختلف جگہ سے گئے تھے. صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے, مجھے پتہ لگا آپ نے وہاں پر ہزاروں کی تعداد میں پودے لگا دیے. وہاں پہ اب آج تک 1,53,000 1,53,000 درخت لگے ہوئے ہیں. تمام درخت جیو ٹیگڈ ہیں, یعنی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ درخت کو اپنے ایپ کے اوپر کہ کس طریقے سے ان کی نشوونما ہو رہی ہے. ہائی ٹیک جنگل بنا دیا, ہائی ٹیک جنگل, اور اس جنگل میں منگل بھی ہو رہا ہے. اور 55 سے زیادہ اسپیشیز ہے اس میں. کراچی شہر میں جس عمر میں ہوں, ہم بچپن میں دیکھتے تھے کہ جنگل جلیبی, املی, لال بادام, یہ سارے گھروں کے اندر ہوتے تھے. لیکن یہ پورا شہر وقت سے جب ترقی کرتا گیا تو ایک کنکریٹ کا جنگل ہو گیا ہے. تو یہ تمام جو اشجار ہیں وہ روٹ گئے اس شہر سے. جب اشجار روٹے تو پرندے روٹے, اور جب پرندے روٹے تو اس کے ساتھ ساتھ جو انورٹیبریٹس ہیں, جو بیز ہوتی تھیں, جو بٹر فلائیز ہوتی تھیں, کیڑے مکوڑے, وہ سب روٹ گئے, وہ ہمیں کہیں نہیں نظر آتے. آپ کو جان کی خوشی ہوگی کہ کڈنی ہل میں ہر قسم کے جو پرندے ہیں, جس میں ہدہد ہے, مینا ہے, فاختہ ہے, کوئل ہے, بلبل ہے, چڑیا جو اسپیرو جو ہماری خاص گرے رنگ کی چڑیا تھی وہ ہے, کبوتر ہے, وہ سب کڈنی ہل میں. یہ بتائیں یہاں آنے کا کوئی ٹکٹ وکٹ تو نہیں؟ کوئی ٹکٹ نہیں ہے. کراچی کا کوئی بھی شہری کسی بھی وقت جا سکتا ہے, کسی وقت بھی جا سکتا ہے, اور وہاں جا کے وہ اس کا اسیر ہو جائے گا. بالکل. سمن آپ تو گئی ہیں وہاں پہ نا؟ جی, میں کئی دفعہ گئی. میں نے سنا کہ آپ کافی دیوانی ہو گئی ہیں. ایک دفعہ ہم نے وہاں جا کے سن رائز بھی دیکھا تھا, سورج کو. ہاں, یہ ایسی جگہ ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اٹس دا رومانس. اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ایبٹ آباد میں کوئی گرینری ہوتی ہے یا پنجاب میں ہوتی ہے تو وہ ایک کمال ہے, اس لیے کہ وہاں رین فال بہت زیادہ ہوتا ہے, وہاں پر انوائرمنٹ اس طریقے ہے جو کہ اس کو سپورٹ کرتا ہے. کراچی ایک ریگستانی جگہ ہے جہاں پانی کی قلت ہے, اور یہ اتنی ہائٹ پہ ہے کہ یہاں کا ایک درخت لگانا. یہ بتائیں اتنا درخت آپ نے لگایا, پانی کہاں سے لائے؟ یہ بیسیکلی ہم نے سیوریج ٹینک ہمارا ہے, وہ ہم نے ایک بنایا تھا. اچھا, تو آپ نے ریسائکل کیا ہم نے. یہ ہم نے تقریباً 2 کلومیٹر دور دورہ جی کی جو روڈ ہے وہاں سے پمپ کیا پانی. ہم نے اپنا ایک ٹینک بنایا اور اس میں سیڈیمنٹیشن کر کے اس پانی کو یوز کیا ہم نے, اور اس سے ہم نے تمام جگہوں پر پانی دیا, ڈرپ اریگیشن کا استعمال کیا. یعنی اس میں جتنی بھی ہماری یعنی انجینئرنگ, جتنی ہماری سمجھ, جو کچھ تھا وہ سب کچھ ہم نے ڈال دیا. اس میں ایک اہم چیز یہ ہے کہ اس میں ہم نے پھلدار درخت لگائے. پوچھنے والی تھی, آپ نے درخت کون سے لگائے؟ پھلدار درخت لگانے کا مقصد یہ تھا کہ اس میں ہم اٹریکٹ کر سکیں پرندوں کو, کہ پرندے آئیں گے, وہ درخت میں سے جو پھل نکلیں گے وہ کھائیں گے. اس میں ابھی ہم لوگوں نے کیلے, ناریل, امرود, شہتوت ہم نے لگایا جو کہ ہوا, لال بادام جس کا میں نے ذکر کیا, املی کا ہم نے درخت لگایا, جنگل جلیبی, چیکو, آم, انجیر. آج کل کے بچوں کو تو پتہ بھی نہیں ہے کہ جنگل جلیبی کیا ہوتی ہے. ہاں, مجھے نہیں پتا. دیکھیں ہمارے اسکول کے باہر جنگل جلیبی والا بیٹھا ہوتا تھا, اور میں خیال 2 پیسے میں آدھا سے جنگل جلیبی مل جاتی تھی. بیر ہے, لیمو, گریپ فروٹ, پپیتا, کھجور, یہ سارے جو پھلدار درخت ہیں کراچی کے انڈیجنس جسے کہتے ہیں مقامی, وہ ہم نے لگائے. اس کے علاوہ جو کراچی کے درخت ہیں, گل مہر ہے, مورنگا جو کہ میڈیسنل بہت ہی پاورفل درخت ہے, وہ لگایا. اس کے بعد نیوٹریشنس ویلیو ہے مورنگا کی. اس میں میں نے کافی ریسرچ کیا ہے مورنگا پہ, اور اس کے جو پتے ہوتے ہیں اس میں پروٹین بہت زیادہ ہوتا ہے, اور اس کے جو فروٹ ہوتا ہے, اس کا جو پھول ہوتا ہے, ان سب میں پروٹین کا کانٹینٹ بہت زیادہ ہوتا ہے, اور اس سے امیونٹی بہت ڈیولپ. بالکل, اور بہت تیزی سے گرو کرتا ہے. یہ بہت ہی حسین درخت ہوتا ہے. کریزیا کا درخت, اس کے بعد پام ہم نے لگایا, یعنی ربر پلانٹ جو کہ بہت ایک میجسٹک اور بہت ہی یعنی اچھا خوبصورت درخت ہوتا ہے, وہ ہم نے لگایا. تو یہ درخت لگانا تو ایسے ہی جیسے کوئی بیبی کسی کے گھر ہو, تو اس کی دیکھ بھال کرنا, اس کی نگہداشت کرنا, اس کو سرد گرم سے بچانا, بیماری سے بچانا, اس کو صحیح رکھنا, یہ میرے خیال سے یہ اولاد سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ مشکل کام ہے. میرا تو خیال یہ ہے کہ ریڈیو FM 105 کی طرف سے, آج کے پروگرام کی طرف سے میں یہ خواہش کا اظہار کرتا ہوں کہ شہر کے جتنے شاعر حضرات ہیں وہ ایک دن جائیں کڈنی ہل پر, اور کڈنی ہل کی شان میں کچھ نظمیں لکھیں, اچھا, اور اسکول کے بچے جائیں اور مختلف جگہوں کی پینٹنگز کریں. کیا خیال ہے آپ کا؟ بہت آپ نے بالکل بجا فرمایا, یہ ضروری ہے. دیکھیے اب یہ پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ کا ایک ماڈل ہے. میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس میں کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن کا کوئی پیسہ ایکسٹرا کوئی PC1 کی صورت میں نہیں لگا. یہ ایک ایسا ماڈل ہے جو اپنانا چاہیے ہمیں, کہ جو ایگزسٹنگ ہمارے پاس ریسورسز تھے انجینئرنگ کے,
پارکس اینڈ ہارٹیکلچر کے، ہمارے لینڈ کے، ہمارے سٹی وارڈنز کے، ہمارے جو دوسرے جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں وہ تمام کو یکجا کیا اور ان کو بہتر طور پہ ہم نے یوٹیلائز کیا یہ تمام، اور لوگوں کا ہم پہ ٹرسٹ ڈیولپ ہوا. آپ کو یہ سن کر بہت حیرت ہوگی کہ پاکستان میں ایسے لوگ ہیں کہ جب ہمارے پاس کوئی بجلی نہیں تھی 2 سال تک، تو بجلی ہم برابر کے گھروں سے لیتے تھے، اور وہ گھر والے ہمیں ان کو ٹرسٹ ہم پہ اتنا تھا کہ ان کو یقین تھا کہ موٹر چلائیں گے یہ اپنے کڈنی ہل کی اور ان درختوں کی آبیاری میں وہ استعمال کریں گے. نہ صرف یہ بلکہ جتنے بھی درخت ہیں، بالو مٹی ہے، اس میں کھاد ہے، اس کے بہت سارے جو اخراجات ہیں وہ تمام لوگوں نے برداشت کیے، جو کڈنی لورز تھے انہوں نے برداشت کیے، انہوں نے دیے، اور یہ ان کے ہی سپورٹ سے یہ تمام چیزیں ہوئیں. زبردست. یہ تو آپ نے اتنا شاندار کام کیا ہے، کراچی کو اتنا بڑا تحفہ دیا ہے کہ جس پہ آپ ہمیشہ فخر کرتے رہیں گے، اور ہم سب کو بھی فخر ہے اس بات کا کہ ہمارے شہر میں بالکل دھورا جی سوسائٹی میں شہید ملت روڈ کے بالکل برابر میں کڈنی ہل کی صورت میں ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ کراچی کے لوگ جا کر کے محظوظ ہو سکتے ہیں اور فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اب ہم کو تھوڑا سا ایک وقفہ کی ضرورت ہے، اور وقفے کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوں گے، آپ سے بات کریں گے اور تھوڑا سا ہم موٹاپے کے بارے میں بات کریں گے، کس طرح سے اس سے نجات پائی جا سکتی ہے. ہم دوبارہ سے حاضر ہیں علم و آگہی کا سفر لے کر کے ریڈیو FM 105 پر، اور ہم ڈاکٹر سیف الرحمان سے بات کر رہے تھے. سیف صاحب یہ بتائیں کہ مستقبل میں آپ نے کیا پلان بنایا ہے، یا آپ کے محکمے نے کیا پلان بنایا ہے اس منصوبے کے بارے میں، آئندہ کس طرح سے چلے گا؟ دیکھیے، دنیا کا جو مستقبل ہے وہ بہت ابھی مشکل میں، جو کلائمیٹ چینج ہے اس نے ایک بہت بڑا چیلنج دیا ہوا ہے، اور پاکستان دنیا کے ان 5 ممالک میں ہے جس میں ان کا بہت فرق ان کو پڑے گا اس تبدیلی کے ساتھ. اور وہ ہم دیکھ رہے ہیں موسموں کی جو تبدیلی ہو رہی ہے، دوسرے تغیرات جو آ رہے ہیں، وہ تمام اس چیز کی گواہی دے رہے ہیں کہ چیزیں بہت تیزی سے تبدیل ہو رہی ہیں. ابھی ہمارا جو مین پلان ہے وہ یہاں کے جو راستے ہیں ان کو ہم مزید ہموار کریں گے، تمام چیزوں کو جو ٹریلز ہماری ہیں. نمبر 2 یہ کہ ہم ایک سائیکلنگ کے لیے بنانا چاہتے ہیں. آپ نے موٹاپے کا ذکر کیا، ایک سائیکلنگ کا ہم پورا ٹریک بنانا چاہتے ہیں جس پہ لڑکے لڑکیاں خواتین و حضرات وہاں پہ آرام سے سائیکلنگ کر سکیں. ایک میرا پلان ہے یہاں پہ ایک لائبریری بنانے کا، جو کہ پارک لائبریری ہوگی، جس میں لوگ کھلے ماحول میں بیٹھ کے کتب بینی کر سکیں گے، اور اس میں بچوں کے لیے، بڑوں کے لیے لٹریچر کی انگریزی، اردو اور جو ہماری ریجنل لینگویجز ہیں سندھی، پشتو، تمام کتابیں موجود ہوں گی. اور ان کی مدد کے لیے جو لائبریرینز ہیں وہ بھی موجود ہوں گے. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگ بند کمروں کے بجائے کھلے فضاؤں میں، کھلے، یہ تو بہت زبردست خیال ہے اور اس پر ضرور عملی جامہ پہنانا چاہیے. سمن، آپ کو ایک بات بتاؤں کہ پورے امریکہ میں جتنی میکڈونلڈ کی دکانیں ہیں اس سے کہیں زیادہ پورے امریکہ میں لائبریریز ہیں. میرے خیال میں یہاں پہ میکڈونلڈ زیادہ ہوں گے اور لائبریری کم ہوں گی. یہاں تو بہت کم لائبریری ہیں، یہاں تو لائبریریاں ہیں ہی نہیں دیکھا جائے تو. اور یہ جو سیف الرحمان صاحب کا خیال ہے کہ ایسی لائبریری ہو جو کھلے میں آپ کتاب لے کے بیٹھ جائیں اور پڑھیں، اس سے میرے خیال میں کھلے میں پڑھنے میں زیادہ مزہ آتا ہے. ہماری جو کم ٹائم کی سردی آتی ہے اس میں اگر باہر بیٹھ کے پڑھا جائے تو اس میں بہت زیادہ مزہ آتا ہے. بالکل بالکل، میرے خیال میں یہ ہونا بہت ضروری ہے. جی، اس کے لیے ہم نے پلان کیا ہے، باقاعدہ ہم نے جگہ کا بھی انتخاب کیا ہے، اور بہت جلد اس کو ہم عملی جامہ پہنائیں گے. اس کا جو مین اسٹرکچر ہوگا وہ صرف یہ کہ کتب جتنی بھی ہوں گی ان کو پراپر طریقے سے رکھنے کا، ان کے لیے ہم کمپیوٹرائز سسٹم ایک رکھیں گے تاکہ جو بھی ایشو کرائے کتاب تمام، اور ان کے بیٹھنے کے لیے سہولیات کا بھی انتظام کیا جائے گا. کڈنی ہل کا ایک جو اور ہے کہ یہاں کا جو ایکو سسٹم ہے جو شہر کا، وہ سب 2 منٹ کی ہم کچھ دیر کے لیے وقفہ لیں گے، کیونکہ اب ہم بات چیت کریں گی ڈاکٹر فاطمہ جواز سے.
السلام علیکم سامعین. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر فاطمہ جواد, جو ایک ڈائبٹالوجسٹ ہیں اور SIUT میں ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہیں ڈائبٹالوجی کی, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جرنل آف پاکستان میڈیکل ایسوسیشن JPME کی ایڈیٹر بھی ہیں. اور بہت شکریہ ڈاکٹر فاطمہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا کہ ہم آپ کا انٹرویو کر سکیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر, گڈ. تو ڈاکٹر فاطمہ, آئی ول جمپ اسٹریٹ. تو آج ہم لوگ کو بات کرنی ہے اوبیسٹی کے بارے میں, اور اوبیسٹی کو اردو میں موٹاپا کہا جاتا ہے. بالکل. تو سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ پوچھوں گی کہ اس کے بارے میں ہم بات کر کیوں رہے ہیں؟ اس کے بارے میں ہم بات اس لیے کر رہے ہیں کہ کچھ ہمارے ملک میں, ہمارے لوگوں میں یہ ایک خیال ہے کہ موٹاپا جو ہے وہ کوئی ایسی بری چیز نہیں ہے, ایک نارمل زندگی کا طرز ہے. دوسرے یہ کہ کوئی کسی کو موٹا نہیں کہتا ہے, یہ کہتا ہے کہ صحت اچھی ہو گئی ہے. بچہ بھی اگر موٹا ہے تو کہتے ہیں صحت اچھی ہو گئی ہے, اور یہ نہیں ان کو احساس ہوتا ہے کہ یہ ایک بیماری ہے اور اس کی وجہ سے جسم کے مختلف حصوں پہ بہت برے اثرات پڑتے ہیں اور دوسری نئی نئی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. تو اس میں ہمیں تھوڑی سی آگہی پیدا کرنی ہے, تھوڑا سا لوگوں کو احساس دلانا ہے کہ موٹاپا جو ہے اچھی چیز نہیں ہے, اور یہ ایسی بیماری ہے جس کو کہ ہم صحیح کر سکتے ہیں, اس سے ہم بچ بھی سکتے ہیں اور اس کا علاج بھی کر سکتے ہیں. بالکل صحیح ڈاکٹر فاطمہ, آپ نے ہمیں بتایا. تو میں تھوڑا سا آپ لوگوں کو یہ بتاتی ہوں کہ موٹاپا کتنا زیادہ ہے دنیا میں. تو سنس 1975 1975 سے اب تک جتنے موٹے لوگ پائے جاتے ہیں دنیا میں, اب یہ 3 گنا ہو گئے ہیں, یعنی یہ ویلیو ٹرپل ہو چکی ہے. اور اس وقت دنیا میں 2 بلین سے زیادہ لوگ اوور ویٹ ہیں اور 650 ملین سے زیادہ لوگ اوبیس ہیں. اب ڈاکٹر فاطمہ, آپ ہمیں یہ بتا سکتی ہیں اوور ویٹ اور اوبیس میں کیا فرق ہے؟ ایک عالمی ادارہ صحت کی طرف سے ایک کرائیٹیریا بنا ہوا ہے جسے ہم یہاں تک پہنچے تو اوور ویٹ ہے. یہ اس کی جو میجرمنٹ ہوتی ہے یا اس کی جو ناپ ہوتی ہے وہ انسان کے قد اور انسان کے وزن سے ہوتی ہے. اس کا ایک فارمولا ہے, اس سے ہم نکالتے ہیں, اور اس سے ایک شروع کی جو حد ہوتی ہے اس میں انسان جو ہے وہ مطلب جتنا وزن ہونا چاہیے اس سے زیادہ ہوتا ہے, اوور ویٹ کہتے ہیں اس کو انگریزی میں. اور اس سے اگر زیادہ ہو جاتا ہے تو وہ موٹاپا یا اوبیسٹی ہوتی ہے. اور یہ دونوں چیزیں بیماری ہیں, اوور ویٹ بھی بیماری ہے اور اوبیسٹی بھی بیماری ہے, لیکن اوبیسٹی زیادہ بڑی بیماری ہے. جی, دونوں ہی بری ہیں, اس لیے کہ جب اوور ویٹ ہوتے ہیں یا وزن زیادہ ہوتا ہے تو وہ بڑھتے بڑھتے پھر اوبیسٹی یا موٹاپے میں چلا جاتا ہے, اور دونوں جو ہیں وہ پیش خیمہ ہے بہت ساری اور بیماریوں کی. بالکل. اور پاکستان میں اب جو اسٹڈیز ہوئی ہیں اس میں یہ معلوم ہوا ہے کہ تقریباً 28% لوگ موٹاپے کا شکار ہیں, جس میں خواتین زیادہ اس میں متاثر ہوتی ہیں اور مرد خواتین سے تھوڑے کم. لیکن جو حیرانی کی بات یا میں کہوں زیادہ تشویشناک بات ہے وہ یہ کہ بچوں میں بھی موٹاپا بہت زیادہ ہے. اور جس حساب سے میں کہتی ہوں آج کل ہمارے بچوں کی ڈائٹ ہے, جو کھانا پینا ہے, تو وہ بچوں کو ہیلدی کی بجائے موٹاپے کی طرف لے جاتا ہے. ہاں, یہ آپ دیکھیں کہ کھانا پینا جو غلط ہے وہ خالی بڑے شہروں جیسے کراچی, لاہور اور اسلام آباد نہیں ہے, چھوٹے شہروں اور گاؤں تک میں یہ وبا پھیل گئی ہے. اور اتنا غلط کھانا ہوتا ہے, موٹاپا ہوتا ہی اس لیے کہ جو آپ کھا رہے ہیں وہ غلط ہے, اس میں بہت زیادہ چربی ہے, بہت زیادہ کیلوریز ہیں, اور جو آپ کے لیے استعمال آپ نہیں کر پاتے ہیں تو وہ جمع ہوتا ہے جسم میں چربی کے طور پہ اور انسان کا وزن بڑھ جاتا ہے. تو اب یہ دیکھا گیا ہے کہ کراچی جیسے شہر میں یہاں پہ جو فوڈ پینڈا اور ٹیک اویز, آپ فون کریں اور 5 منٹ کے اندر آپ کے گھر میں ایسے کھانے آ جائیں گے جو کہ بہت مزیدار ہیں لیکن اس میں کیلوریز بھری ہوئی ہیں, اور اس کی وجہ سے آپ کو کھائیں گے, بڑے مزے آئیں گے آپ کو, اور اس کے بعد آپ بیٹھے رہیں گے اور اوپر سے آپ ایک بوتل کوکا کولا یا 7 اپ کی پی لیں گے اور سارا دن بیٹھے رہیں گے, ٹی وی دیکھیں گے یا کمپیوٹر پہ کام کریں گے, اور اگلے دن اگر آپ اپنا وزن کریں گے تو آپ کا کچھ نہیں تو 1-1.5 پاؤنڈ وزن بڑھ چکا ہوگا. یہ لوگوں کو احساس نہیں ہے. اس کو ختم ایسے کیسے کر سکتے ہیں, اس کا تدارک کیا ہے کہ ورزش, اس کے لیے لوگوں کے پاس ٹائم بھی نہیں ہے اور مواقع بھی نہیں ہے.
بالکل. اور ڈاکٹر فاطمہ، ہم نے اس کی بات کی کہ کیا وجہ ہوتی ہیں کہ موٹاپا اتنی تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے. آپ نے بالکل صحیح کہا کہ جو ہماری فوڈ انڈسٹری ہے وہ بالکل اس بات پہ فوکس نہیں کرتی ہے کہ ہیلدی فوڈ یا جو صحت دینے والا کھانا ہے وہ کھایا جائے، بلکہ یہ والا کھانا زیادہ پروموٹ ہوتا ہے جو لوگوں کے کھانے کے لیے اچھا نہیں ہے، جس میں چربی زیادہ ہوتی ہے، جس میں چینی زیادہ ہوتی ہے، جس میں نشو و نما نہیں ہوتی ہے، اور وہی کھانے وہ ہیں جو آسانی سے دستیاب ہو جاتے ہیں. اور اس کے علاوہ یہ بالکل صحیح آپ نے کہا، جو سافٹ ڈرنکس بچے پیتے ہیں اور بڑے پیتے ہیں وہ تو ایسا لگتا ہے پانی سے زیادہ کچھ لوگ شاید سافٹ ڈرنکس پیتے ہیں. صحیح بات ہے. سافٹ ڈرنکس تو بالکل بھی گھر میں لانی ہی نہیں چاہیے، اس لیے کہ اس سے علاوہ اس کے کہ بہت زیادہ شکر جسم میں جاتی ہے، اس کے علاوہ اس میں اور بھی نقصانات ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ سے انسان کا معدہ، آنتیں سب متاثر ہو سکتی ہیں. تو اس بچوں کی تو بالکل بھی عادت نہیں ڈالنی چاہیے، اور بڑوں کی بھی نہیں اس میں عادت ہونی چاہیے. بہتر ہے کہ انسان گھر کا پکا ہوا کھانا جو کہ صحت مند بھی ہے اور جس میں تیل بھی آپ کم کر سکتے ہیں، اور سبزیاں زیادہ ہونی چاہیے، مناسب کھانا ہونا چاہیے تاکہ آپ کی صحت بھی صحیح رہے اور وزن بھی نہ بڑھے. اور اس کے ساتھ ایکسرسائز تو خیر ضروری ہے، اس میں ہم ابھی بات کریں گے. بالکل. اور جو اسی پہ آتے ہیں، جو دوسری وجہ ہے موٹاپے کے بڑھنے کی وہ یہ ہے کہ ایکسرسائز کے مواقع کم ہو گئے ہیں، اس لیے کہ شاید لوگ اس پہ فوکس نہیں کرتے ہیں. لوگ اپنی کریئر میں اور ان چیزوں میں اتنے زیادہ آگے بڑھ گئے ہیں کہ اپنے آپ کے لیے وہ ٹائم نہیں نکال پاتے ہیں، اور شاید بہت سارے لوگوں کو پتا بھی نہیں ہے کہ ایکسرسائز کرنا کیوں اتنا ضروری ہے. تو ڈاکٹر فاطمہ، آپ کیا کہیں گی کتنی دفعہ ہفتے میں ایکسرسائز کرنی چاہیے؟ اس سے پہلے کہ ہم لوگ ایکسرسائز پہ جائیں، ہم یہ دیکھیں کہ موٹاپے کے مضر اثرات کیا ہوتے ہیں بچوں میں یا بڑوں میں. موٹاپا بذات خود جسم کو پھیلا دیتا ہے، دیکھنے میں انسان بھدا لگنے لگتا ہے، اچھا نہیں لگتا ہے، لیکن اس کے جو اور اثرات بیماریاں ہوتی ہیں، اس کی وجہ سے دل کی بیماریاں ہوتی ہیں، اس کی وجہ سے فالج ہو سکتا ہے، ڈائبٹیز ہو جاتی ہے، اور جوڑوں کی بیماری اکثر بہت ہی کم عمری میں جوڑوں کی بیماری ہو جاتی ہے موٹاپے کی وجہ سے. اس لیے کہ پیر آپ کے کولے کا جوڑ یا گھٹنے کا جو جوڑ ہے وہی تو وزن اٹھاتا ہے، یہ سب خراب ہونے لگتے ہیں، اور لوگ سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ موٹاپے کی وجہ سے ہو رہا ہے. ڈائبٹیز تو اتنی زیادہ ہوتی ہے اس لیے کہ موٹاپے یا چربی کی وجہ سے جو انسولین موجود ہے جسم کے اندر اس میں مدافعت ہوتی ہے اور وہ کام ہی نہیں کر پاتی ہے. تو آپ کے پاس انسولین ہو سکتا ہے ضرورت سے زیادہ ہو لیکن وہ کام نہیں کر پاتی ہے، اس لیے کہ چربی راستے میں آ جاتی ہے. بالکل. اور اس کو انسولین ریزسٹنس کہتے ہیں جو ڈائبٹیز کا پہلا سٹیپ ہوتا ہے. جی بالکل. اور یہ تھوڑا سا جب آگے بڑھتا ہے تو آپ کو ٹائپ 2 یا قسم دوم ڈائبٹیز ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے پھر اور بہت سے برے نتائج ہوتے ہیں یا کمپلیکیشنز ہوتے ہیں. دل کا مرض بھی ہو جاتا ہے، ہارٹ اٹیکس ہوتے ہیں. اور سب سے بچاؤ کا یہی طریقہ ہے کہ اپنے آپ کو انسان صحیح رکھے، اپنا وزن صحیح رکھے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم مینٹل ہیلتھ کی بات کریں تو موٹاپے کی وجہ سے ڈپریشن اور انگزائٹی دونوں ہونے لگتی ہے، اس لیے کہ ایک تو سیلف اسٹیم جو انسان کی ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے، اور اس کے اور بھی جو اثرات ہوتے ہیں اس کی وجہ سے ڈپریشن زیادہ ہونے لگتی ہے. اچھا ڈاکٹر فاطمہ، اب میں آپ سے ذرا پتا کرنا چاہوں گی کہ جو ہماری یوتھ ہے ان کا لائف سٹائل بھی خراب ہو گیا ہے، اور کیا لوگوں کے سونے کے ٹائم سے اور کھانے کے ٹائم سے بھی فرق پڑتا ہے؟ جی بالکل پڑتا ہے. مجھے یاد ہے ایک دفعہ ہمارے یہاں SIUT میں بچوں کے جو کلاسز ہوتے تھے تو پورا ہال بھرا ہوا تھا بچوں کا، اور میں ڈائبٹیز پہ لیکچر دے رہی تھی. تو میں نے صرف یہ کہا تھا کہ جتنے یہاں بچے بیٹھے ہوئے ہیں 100 سے زیادہ بچے تھے، یہ اس میں سے ہاتھ اٹھاؤ کہ کتنے بچے ناشتہ کر کے آئے ہو. تو 100 بچوں میں سے مشکل سے 4 بچوں کے ہاتھ اٹھے تھے. تو پتہ یہ چلا کہ یہ لوگ رات کو 1-2 بجے تک جاگتے ہیں، کھاتے رہتے ہیں، اور پھر صبح آنکھ نہیں کھلتی ہے تو اٹھتے ہیں جلدی اور بس تیار ہو کے بھاگ جاتے ہیں بغیر ناشتہ کیے ہوئے. سب سے بری چیز صحت کے لیے یہ عادت ہے، اس لیے کہ جو نظام ہے قدرت کا اس میں جو دن کے وقت جو کام ہوتا ہے انسان کے جسم کے اندر وہ مختلف ہوتا ہے، اور رات کے وقت خاص کر کے آدھی رات کے بعد 12 بجے کے بعد جو کام ہوتا ہے وہ ساری جسم کی ایک طرح سے اندر سے دھلائی ہوتی ہے. جیسے آپ گاڑی کی سروسنگ کراتے ہیں اس طرح سے جسم کی ہر
روز سروسنگ رات کو ہوتی ہے، اور اگر ہم سو جائیں نہیں سوئیں تو یہ کام نہیں ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے پورا نظام الٹ جاتا ہے، آپ کے جگر کا فنکشن خراب ہو جاتا ہے، آپ کی آنتوں کا فنکشن خراب ہو جاتا ہے، اور آپ کی صحت پہ بہت برا اثر پڑتا ہے. اور اتنی رات تک جب ہم کھاتے ہیں، اگر 11-12 بجے رات تک، خاص کر کے جو یہاں کراچی کے لوگوں کی عادت ہے کہ آدھی رات میں رات کا کھانا ہو رہا ہے، تو اس کی وجہ سے موٹاپے کا اور زیادہ بڑھتا ہے موٹاپا، اور ہارٹ ڈیزیز، دل کا دورہ، یہ سب اس کے امکانات بہت بڑھ جاتے ہیں. یعنی اگر ہم اپنا لائف سٹائل سے شروع کریں، ٹائم پہ سوئیں اور ٹائم پہ کھانا کھائیں، اور ٹائم پہ سونے کا مطلب ہے 10 بجے تک سو جائیں اور رات کا کھانا 8 بجے تک کھا لیں، تو شاید اس سے بھی ہمارے ہارمونز کا نظام بہتر ہو سکتا ہے. بالکل صحیح ہے، اور یہ پہلے زمانے میں یہی ہوتا تھا. اگر لوگ اپنے پچھلے دادا پردادا کی زندگی پہ غور کریں تو یہی ہوتا تھا کہ لوگ جلدی کھانا کھا لیتے تھے، جلدی سو جاتے تھے، اور صبح سویرے کہتے تھے پو پھٹنے سے پہلے یا سورج نکلنے سے پہلے اٹھ جاتے تھے. اس وقت پھر اپنا کام کرتے تھے، ورزش بھی کرتے تھے، اور ان کی صحت بہت اچھی رہتی تھی. آج کل کے زمانے میں یہ سارا نظام الٹ گیا ہے، اور لوگ سمجھتے نہیں ہیں. جو سب سے برے اثرات ہوئے ہیں وہ یہ ٹیلی ویژن اور موبائل فون سے ہوئے ہیں. اس کی وجہ سے زندگی. ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد، اور وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. وقفے کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہیں. سمن، آپ کا انٹرویو ساتھ چلتا رہے گا. جی، تو ہم بات کر رہے تھے موٹاپے کے بارے میں. تو ڈاکٹر فاطمہ، آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو اسٹینڈرڈ سیٹ کیے جاتے ہیں کہ موٹاپے کو کس طرح سے ڈیفائن کیا جاتا ہے، تو یہ کیا ہماری پاپولیشن اور باقی پاپولیشن کے لیے الگ ہے یا ایک ہی جیسی ہے؟ نہیں، ساؤتھ ایشیا یا جنوبی ایشیا کی جو رینجز ہیں وہ فرق ہیں، اور یورپین کنٹریز اور امریکہ کی فرق ہیں. ہماری تھوڑی سی کم ہے، جو کٹ آف ویلیوز ہیں کہنا چاہیے، یا جہاں پہ موٹاپا ہم کہتے ہیں شروع ہو رہا ہے، وہ تھوڑا سا ہمارا کم ہے. بی ایم آئی، باڈی میس انڈیکس، اس کو نکالتے ہیں، قد ناپتے ہیں اور وزن ناپتے ہیں، اس کا ایک ریشیو ہوتا ہے. تو 23.9% جو نکلتا ہے وہ ہمارے لیے نارمل ہے. وہاں ان لوگوں کے لیے جو ہے 25 تک نارمل ہوتا ہے. تو یہ تھوڑا سا فرق ضرور ہے. دوسری بات یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جو پاپولیشن ہے اس میں موٹاپا جلدی آ جاتا ہے. اگر وہی وزن اور وہی قد کسی گورے انسان کا ہو تو ان کا بعد میں ان کو موٹا کہا جائے گا، اور ہمارے میں زیادہ جلدی کہا جائے گا. ایسے ہی ہے؟ ہاں، ایک طرح سے صحیح ہے. ہڈی کا بھی فرق ہوتا ہے، ان کی ہڈیاں تھوڑی سی بھاری ہوتی ہیں ہم لوگوں سے، تو اس وجہ سے ہمارا جو کرائیٹیریا ہے اس پہ ہمیں ناپنا پڑتا ہے. اسی پہ ہم کو ٹارگٹ بھی وہی کرنا چاہیے کہ ہمیں اس کے حدود کے اندر رہنا ہے. دوسری بات یہ کہ موٹاپا جو ایک اور طریقے سے ہم لوگ ناپتے ہیں وہ ہے جسے کمر کی ناپ کہتے ہیں، ویسٹ سرکمفرنس. اس میں مردوں کے لیے 90 سینٹی میٹرز اور عورتوں کے لیے 80 سینٹی میٹرز جو کمر کی ناپ ہے، وہ اس سے بڑھنا نہیں چاہیے. اور یہ ہمارے یہاں بہت کم لوگ ہوں گے جن کی یہ ناپ ہوتی ہے. اچھا، تو اور جن کا یہ زیادہ ہوتا ہے اس کو سینٹرل اوبیسٹی بھی کہتے ہیں، اور خاص طور پہ سینٹرل اوبیسٹی کو لنک کیا جاتا ہے دل کی بیماریوں سے اور ہارٹ اٹیک سے اور ہارٹ ڈیزیز سے اور ڈائبٹیز سے. بالکل ایسے ہی ہے نا؟ بالکل. سینٹرل اوبیسٹی کے مطلب ہے کہ چربی جمع ہوتی ہے، وہ پیٹ کے اندر جمع ہوتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑے بڑے پیٹ ہوتے ہیں لوگوں کے، بڑے خوش ہوتے ہیں کہ یہ تو بڑے پیسے والے لوگ ہیں، سیٹ ہیں جن کے اتنے بڑے پیٹ ہوتے ہیں، لیکن یہ بیماری ہوتی ہے اور یہ دوسری بیماریوں کو دعوت دینے والی بیماری ہوتی ہے. اس لیے اس سے بہت بچنا چاہیے، اور اس کو اتارنا بھی اتنا آسان نہیں ہوتا ہے. انسان کو بہت محنت، بہت ایکسرسائز، بہت ورزش کرنی ہوتی ہے اس کو کم کرنے کے لیے. اور ڈاکٹر فاطمہ، آپ مجھے بتا رہی تھی کہ ابھی ریسنٹلی کوئی کانفرنس ہوئی تھی ورلڈ ڈائبٹیز ڈے کی، جس میں آپ نے بہت انٹرسٹنگ کہانی سنی تھی. ہاں، اس میں یہ ہوا تھا کہ ڈینمارک کی ایمبیسڈر ایک خاتون ہے، وہ آئی تھی یہاں اور انہوں نے بھی حصہ لیا تھا اس میں. تو ان سے میری گفتگو ہو رہی تھی، تو انہوں نے یہ بتایا تھا کہ 10 سال پہلے
ان کے ملک میں یہ احساس ہوا کہ لوگ موٹاپے کی شرح بڑھ رہی ہے, لوگ موٹے ہو رہے ہیں, تو ان کے یہاں گورنمنٹ سے یہ آرڈر ہوا تھا کہ کوئی بھی گاڑی میں اپنے کام پہ نہیں جائے گا, چاہے وہ پریزیڈنٹ ہو کنٹری کا, پرائم منسٹر ہو, یا کوئی پروفیسر ہو, یا اسٹوڈنٹس ہوں یونیورسٹی جانے والے, سب کو سائیکل پہ جانا ہے. تو یہ ہوا کہ سارے کے سارے جو تھے وہ صبح اٹھ کے اور اپنی سائیکل پہ بیٹھ کے جاتے تھے اور واپس آتے تھے. تو اتنی سائیکلنگ کرنے کی وجہ سے ان کے یہاں موٹاپے کی شرح کم ہو گئی ان کے ملک میں, اور بلکہ انہوں نے اس کو آگے مینٹین کیا ہے. اب یہ ہم لوگوں کو سوچنا ہے کہ ہم لوگ پاکستان میں کیا کریں گے, ورزش کیسے ہر ایک کے روٹین میں کیسے ورزش کو داخل کریں, اور اس سے بڑھ کے یہ ہے کہ کھانے کو جو صحیح کھانا ہے, ہیلدی کھانا ہے, صحت مند کھانا ہے, اس پہ لوگ کیسے راضی ہو جائیں کہ یہ چیز اب کھانے کو اپنانا چاہیے. زبردست سمن, آپ نے تو بہت ہی زبردست قسم کا انٹرویو لے لیا. اس سے پہلے کہ ہم ڈاکٹر سیف الرحمان سے کچھ سوال کریں, ایک میسج ہے آپ کے لیے, شاید ذرا بتائیں. سیدہ کنول نے ہمیں میسج کیا, اور یہ ہمیں کافی دفعہ میسج کرتی ہیں, یہ ہمارا شو سنتی ہیں. انہوں نے ہم لوگ کو سلام بھیجا اور ہمیں دعا بھیجی ہے, اور کہا ہے کہ ہمارا شو بہت اچھا ہے. تو بہت شکریہ, اور ان کے گھر والے بھی سنتے ہیں. بہت زبردست. اچھا سیف الرحمان صاحب, یہ بتائیں, پہلی بات تو کہ میڈم کی بات پہ یہ میں کہہ دوں کہ سائیکلنگ کی جگہ آپ نے بنا دی ہے. جی بالکل. اور کڈنی ہل پہ چلے جائیں, دوڑنے کی جگہ بنا دی. جی بالکل. واک کرنے کی جگہ بنا دی, اور جنگل میں سانس لینے کی جگہ بنا دی, اور صاف ستھری ہے, اور لوگ جا سکتے ہیں, اور کوئی سیکیورٹی کا مسئلہ بھی نہیں. پرندوں کو بھی دیکھیں, درختوں کو بھی دیکھیں. اب یہ بتائیں کہ مستقبل میں یہاں پہ کیا کیا ہونے والا ہے, اور کیسا دیکھتے ہیں آپ 5 سال کے بعد اس جنگل کو, کیسا دیکھتے ہیں؟ دیکھیے, میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک دم کلائمیٹ کے لیے یہ بہت زیادہ ایک ریولوشن لائے گا کراچی شہر کے لیے. یہ ایک آکسیجن ٹینک جسے کہتے ہیں کہ وہ ہے, اس نے پورے علاقے کا انوائرمنٹ ابھی سے بدل دیا ہے, یہ اور بھی بدل دے گا. کئی ڈگری یہاں پہ ٹیمپریچر کم ہوتا ہے, اور یہاں کی جو ہوا ہے وہ بالکل مختلف ہوتی ہے. وہ اس کا تو مجھے بھی احساس ہے. وہاں پہ جو اشجار ہیں, درخت لگے ہوئے ہیں, اس سے جو آکسیجن ہے وہ بہت ہی بہتر ہوتی ہے. ایکو سسٹم جس کا ہم نے پہلے ذکر کیا تھا, وہ واپس یہاں پہ بہتر ہو رہا ہے. جو ایک ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا ایکو سسٹم, وہ بننے لگا ہے, بہتر ہونے لگا ہے, اور جڑنے لگا ہے. میں سمجھتا ہوں ایکو سسٹم سے مراد یہ کہ یہاں پہ جو بھی پرند تھے, جو نان ورٹیبریٹس تھے, جو انوائرمنٹ تھی, جو ٹریز تھے, جو زمین تھی, وہ تمام چیزیں اب بہتر ہونے لگی ہیں. بایو ڈائیورسٹی ایک بہت کانسیپٹ ہے, وہ یہاں کا بہتر ہو رہا ہے. بچپن میں ہم پڑھتے تھے فلورا اینڈ فونا, بالکل بالکل, وہ واپس آ گیا. آپ کو حیرت ہوگی کہ جو 2 پونڈز ہم نے بنائے ہیں وہاں پہ ہر قسم کے پرندے آتے ہیں, اور یعنی حیران ہو جاتا ہے. اور قدرت پرندوں کو دیکھ کر اتنی خوشی ہوتی ہے, کیا بات ہے. یعنی انسان بالکل حیران ہوتا ہے. جس طریقے سے میں نے آپ کو پرندوں کے نام بتائے تھے, تو وہ جب وہاں پہ دیکھتا ہے تو لگتا نہیں ہے کہ ہم پاکستان کے یا کراچی. پاکستان پہ مجھے یاد آیا کہ آپ نے اتنا اونچا جھنڈا کیسے وہاں لگا دیا. میں دیکھا وہاں پہ, میں حیران, نظر آتا ہے, برج سے نظر آتا ہے. اتنا اونچا جھنڈا لگایا کیسے یار؟ یہ آپ نے بالکل بجا فرمایا ہے. کراچی کا سب سے ہائیسٹ پوائنٹ ہے, 219 فیٹ. اس کا سرکاری نام ہی جبل الطارق ہے, طارق بن زیاد کے نام پہ رکھا گیا تھا. اس میں سارا کریڈٹ فائر بریگیڈ ڈپارٹمنٹ بلدیہ عظمیٰ کراچی کو دیتا ہوں. بلدیہ عظمیٰ کراچی کے جتنے کام کرنے والے لوگ ہیں, مالی, جتنے انجینئرز تھے, جتنے لینڈ ڈپارٹمنٹ کے لوگ تھے, سٹی وارڈنز کے لوگ تھے, ان کے ڈائریکٹرز تھے, ان کو میں یہ سارا کریڈٹ دیتا ہوں کہ یہاں پہ باقاعدہ ہم لوگوں نے, آپ سمجھیے, ایک ناممکن سی تھی, لگتا تھا کہ ہمالیہ ہم نے سر کر لیا ہے. یعنی وہ ہاتھ سے ہم نے کوئی 80 فیٹ 219 فیٹ پہ 80 فیٹ ہم نے بڑا جو پول تھا وہ نصب کیا. اس کے اوپر پاکستان کا جو جھنڈا ہے 12x18 فیٹ کا وہ لگایا. اور نہ صرف یہ, جب کووڈ تھا تو ہم نے سفید جھنڈا بھی لہرایا تھا کہ جو ہمارے ہیلتھ کیئر پرووائڈرز ہیں ان کو ہم خراج تحسین پیش کر سکیں. اور وہ جھنڈا ایک علامت ہے اس چیز کی کہ کوئی بھی کام محنت سے ہو تو اس میں ہر طرح کی سپورٹ ہوتی ہے. یہ کڈنی ہل ایک گرین لنگ ہے کراچی کا. اور یہ جو ہم اکثر ٹی وی پہ سنتے ہیں کہ پاکستان ان کے شہر دنیا کے گندے شہر ہیں ایئر کوالٹی انڈیکس میں, تو انشاءاللہ آنے والے وقت میں یہ تمام چیزیں تبدیل کر دے گا. یہاں پہ کرکٹ گراؤنڈ بھی ہم نے بنایا ہے.
अब बताएं, आप पार्क बनाए और क्रिकेट ना खिलाएं, पाकिस्तान में नाइंसाफी। तो उसमें हमने एक बाकायदा पिच बनाई है, और जिस तरीके से हम बरतानिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड में देखते हैं कि लोग बैठ के दरख्त के साए के नीचे मैच देखते हैं, तो इंशाल्लाह ये भी उससे बेहतर होगा। इसके तमाम अतराफ में घने जंगल और बीच में आप कोई दिन बताएं जिसमें मैं आज अनाउंस करूं कि सारे लोग वहां पहुंचे और हम भी पहुंचेंगे। मेरी तरफ से तो आप अभी भी चल सकते हैं। अच्छा, तय करते हैं अगले इतवार को सुबह 11 बजे। हाँ, ठीक है, हम सब वहां पहुंचेंगे। बिल्कुल और FM 105 के जो सामीन ये प्रोग्राम सुन रहे हैं उनसे दरखास्त है कि वो सब भी आए, और हम देखते हैं कि इतने लोग आते हैं, और ना भी आए तो हम तो एक वहां पर एक वॉक करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे। क्या ख्याल है? बिल्कुल सही। 10 बजे मेरे ख्याल में जल्दी हो जाएगा, थोड़ा सा लेट कर लें, अब 10:30 कर लें, 11 कर लें, 11 और 12 के दरमियान लोग पहुंचे, जौक दर जौक अपना चारों तरफ घूमे। जरूर तशरीफ लाएं। तो डॉक्टर साहब आप ये भी बता दें वहाँ पहुंचने का रास्ता कहाँ से है? देखिए, ये बहुत आसान है। ये बड़ा अच्छा सवाल किया। मैं 2 दफा गुम हो चुकी हूँ, असल में ये बहुत आसान है। हम सबको पता है दोराजी एक बहुत ही मशहूर जगह है, मशहूर सोसाइटी है। उसी के पास रंगून वाला हॉल है। रंगून वाला हॉल से बिल्कुल तकरीबन 1 मिनट की ड्राइव पर वो मौजूद है। वहां से हर किसी को पता है। वहां जैसे ही पहुंचेंगे आप रंगून वाला हॉल, आपको सामने किडनी हिल का बोर्ड नजर आएगा, और वहां पर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट जा सकते हैं। वहां पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस तरीके से नहीं, रिक्शा, टैक्सी और तमाम चीजें जाती हैं। और स्टेडियम रोड से बिल्कुल वो अटैच्ड है, साथ लगा हुआ है। वहां पे बच्चों के लिए भी बहुत खेल की हम तैयारी कर रहे हैं कि उनके झूले, उनके स्विंग्स और जो उनके ऊपर चढ़ने के रस्सी के वो होते हैं, ताकि वो यानी बेहतर हो सके। एक और चीज ये है कि इसके रात का नजारा बहुत ही दिलफरेब, बहुत रोमानवी होता है। चारों तरफ रोशनी नजर आती है। ऐसा लगता है कि दरिया बह रहा है रोशनी का, जहां से एयरपोर्ट, नेशनल। रात को बंद नहीं होता है? रात को बंद नहीं होता। अच्छा, किसी भी टाइम जा सकते? यानी ये अभी हमारे पास वहां पे लाइटिंग का इस तरह का नहीं है, पूरे इलाके में लाइट नहीं है, पूरे किडनी हिल पे। उस पे भी के इलेक्ट्रिक हमारी बहुत मदद कर रहा है इसमें, और के इलेक्ट्रिक ने कहा है कि वो तमाम जगहों पे पोज लगाकर हमें देगा, तो हम रात गए तक उसको खोल सकेंगे। अभी तकरीबन मगरिब और इशा तक ये खुलता है, फिर ये बंद हो जाता है। वहां से एयरपोर्ट साफ नजर आता है, वहां की लाइटें, नेशनल रिफाइनरी का शोला नजर आता है, कोरंगी एक्सप्रेस वे, शाहराह फैसल, PA बेस फैसल, वो नजर आता है। नहीं आता है कि कराची शहर में भी एक ऐसी जगह मौजूद है जो इतनी ऊंचाई पर है और अब इतनी ग्रीन है, और वहां पर इतने पौधे हैं, इतने परिंदे हैं, किसी को यकीन की बात नहीं आती। ये है ही मौज़ाती। मैं समझता हूं कि ये कोई तिलस्माती चीज है, जिसमें अल्लाह ताला का रहम है पाकिस्तान पे और कराची शहर पे कि ये तमाम चीजें हो गई। उसके अलावा हमने वहां पे जो छोटे बच्चे आते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं, उन पे जितने भी दरख्त हमने लगाए उन तमाम के नाम हमने लिखे, उनके बॉटनिकल नेम्स, उनके नाम, ताकि मतलब तालीम भी है। तालीम की इससे कि मेरा कराची के स्कूल के बच्चों सब पहुंचो वहां पर, लाजमी है। बिल्कुल, वहाँ फील्ड ट्रिप हो सकती है, फील्ड ट्रिप हो सकती है। बिल्कुल, तमाम बच्चे न सिर्फ स्कूल बल्कि कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, इदारे जो हैं जो नेचर पे काम कर रहे हैं, मैं ही चाहता हूं कि बच्चों में वहां आपने कोई इंतजाम किया है कि लोग चाय वाय पीना चाहें, कोई कॉफी वॉफी की शॉप वहां बनी है या बनेगी मुस्तकबिल में बनेगी? अभी हमने उसको बिल्कुल किसी भी तरह की इन तमाम चीजों से बिल्कुल रखा है, बिजनेस एक्टिविटी नहीं रखी, बिल्कुल रॉ रखी। लेकिन अच्छे किस्म की थोड़ी सी इस किस्म की सहूलत मिल जाएगी, बिल्कुल मिल जाएगी, पानी अवेलेबल हो, चाय मुमकिन हो, और सफाई का इंतजाम भी हो। असल में नेचर एक ऐसी अब जो ट्रायंगल है, ह्यूमंस, एनिमल्स और एनवायरनमेंट, ये तमाम चीजें जब एक दूसरे के साथ मुंसलिक ना हो तो किसी तौर पे भी सेहत नहीं हासिल की जा सकती। तो ये जरूरी है कि जो हमारे बच्चे हैं, जो नई जनरेशन है, उनमें जो एनवायरनमेंट की मोहब्बत है, नेचर की मोहब्बत है, इस नेचर की वजह से हम हैं, और इस इंसान ने बिगाड़ पैदा किया है नेचर के अंदर, उसको खराब किया है, चाहे उसको कोई भी नाम दे दिया हो, डेवलपमेंट का नाम दे दिया हो या अपनी रिहाइश का नाम दे दिया हो, लेकिन इससे हमने बहुत छेड़छाड़ की है, जिसकी वजह से ये नतीजा आ रहा है। तो ये एक उसी छेड़छाड़ को डैमेज कंट्रोल किया गया है किडनी हिल के थ्रू, उसकी जो थ्रेड्स जो टूट गए थे उसको बेहतर किया गया है, और बच्चों में ये इनकॉर्पोरेट करना है हमें किडनी हिल विजिट करा के कि हमें नेचर से मोहब्बत करनी है, दरख्त लगाने हैं, नेचर से प्यार करना है, इनकी आबियारी करनी है, इनको बड़ा करना है, ताकि ये हमारे साथ बड़े हों और हमें सहूलत पहुंचा सकें, हमारी एनवायरनमेंट को बेहतर कर सकें, कराची को और बेहतर कर सकें, सूबा सिंध को बेहतर कर सकें, पाकिस्तान को बेहतर कर सकें। डॉक्टर सैफुर रहमान, आपको, आपकी पूरी टीम को, आपके बल्दिया के लोगों को, फायर ब्रिगेड के लोगों को, जिन लोगों ने इस काम में आपका हिस्सा बटाया है आपके साथ,
ہم سب کراچی کے شہریوں کی طرف سے FM 105 کی طرف سے آپ کے بہت شکر گزار ہیں، اور میں ذاتی طور پہ شکر گزار ہوں کہ کئی دفعہ میں وہاں گیا ہوں اور مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے اس جگہ کو دیکھ کر کے، اور یہ ایک طرح سے کراچی کے شہریوں پر حکومت کا ایک قرضہ تھا جو حکومت نے دوبارہ ادا کر دیا ہے. اور آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا اور ہمارے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل ہوئے علم و آگہی کے سفر میں، اور تمام لوگوں کو اس علم سے آگہی دی کہ کڈنی ہیل کیا ہے اور کیسا ہے. آپ بھی کچھ شکریہ کہنا چاہتے ہیں؟ جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ ہمارے شو میں آئے اور ہمیں اتنا بتایا کڈنی ہیل کے بارے میں، اور لوگوں سے میں یہی درخواست کروں گی کہ وہ ضرور ٹائم نکال کے جائیں. آج سنڈے ہے، ابھی تو شام ہوئی ہے، تو آج بھی جائیں. جگہ بھی ہمیں معلوم ہو گئی ہے. اگر ہم لوگ شہید ملت پہ وہ جو برج ہے وہاں سے دیکھتے ہیں تو بڑا سا آئی ہارٹ کڈنی ہل نظر آتا ہے، پاکستان کا جھنڈا نظر آتا ہے، اور مزے کی بات مجھے یہ لگتی ہے کہ تھوڑا سا برج سے نیچے اترتے وہ غائب بھی ہو جاتا ہے. تو میں بس درخواست کروں گی سب لوگ ضرور جائیں. ہم سب حاضر ہوں گے اگلے اتوار کو 12 بجے کے بعد کڈنی ہل پر آپ کے ساتھ دیکھنے کے لیے. بہت شکریہ.